لیکن اب قرآن کریم کا تخصص یہ ایک ناشنا تخصص ہے، تو ابھی اس کا منہج میں بیان کرتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے۔ ہمارے پاس وقت ہوگا عصر سے لے کر عشاء تک، تو یہ میں لکھتا ہوں عصر سے ہم کیا پڑھیں گے، پہلے وہ چیزیں میں لکھتا ہوں۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے نا کیا ہے؟ ترجمہ، ٹھیک ہے، درست ترجمہ، صحیح ترجمہ۔ ترجمہ کے بعد پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ؟ تفسیر۔ ہم ایسا ترجمہ کریں گے کہ اس میں تفسیر بھی حل ہو جائے۔ تفسیر کے باریکیوں میں ہم نہیں جائیں گے کہ اس میں اتنے اقوال ہے، مفسرین کی اتنے اقوال ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک سادے سی تفسیر جو ہے عام تفسیر ہوتی ہے جس سے آج سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، ترجمہ اور تفسیر کے بعد پھر نمبر آئے گا تدبر کا، ٹھیک ہے۔ تدبر کے بعد پھر نمبر آئے گا تأثر کا۔ تدبر، تأثر، ترجمہ، تفسیر، تدبر، تأثر۔ اس کے بعد جو ہے نا فوائد و لطائف، یہ بھی تدبر کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور یہ تأثر تدبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کا تعارف کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر عصری تطبیقات۔ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے یا نہیں؟ یا پرانے زمانے کی کتاب ہے؟ القرآن کتاب کل عصر و زمانے۔ تو اپنے زمانے کو دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں، قرآن کے چشمے میں، کہ کیا خرابیاں ہیں عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ اس طرح متجددین، ان کی شبہات، ملحدین، ان کا رد۔ علوم القرآن، تو اس میں سب سے پہلے ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا مغرب سے عشاء تک علوم القرآن۔ علوم القرآن مثلا جیسے زرکشی صاحب کے البرہان ہے، البرہان فی علوم القرآن، یا اس سیوطی صاحب کے الاتقان ہے۔ ان کتابوں کا خلاصہ و نچوڑ اختصار کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تاکہ علوم القرآن سے آپ آشنا ہو جائے اور آپ ان کتابوں سے آپ فائدہ اٹھا سکے۔ اس طرح پھر درس قرآن کے طریقے، چونکہ آپ اکثر اہل علم ہیں، علماء ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کے ایک ذوق آپ کے اندر ہونے چاہیے کہ جو بھی مسئلہ ہو، جو کچھ ہو، آپ کے استدلال قرآن سے ہو، اور جس مجلس میں آپ بات کریں تو آپ اس پہ حاوی ہو جائے، آپ قرآن سے استدلال کریں۔ ہر چیز میں آپ کا ذہن کس طرف جائے؟ قرآن کی طرف جائے، کیونکہ ہر علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے۔ سب کچھ قرآن میں ہے۔ تو قرآن کریم سے آپ کو خود ہدایت حاصل کرنا ہے اور دنیا کو بھی اس کا راستہ بتانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں، یہ ایک ابتدا ہے، یہ عنوانات آپ اپنے پاس نوٹ کریں، تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ علوم القرآن کے لیے کتاب تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کاپی لے کر آئے، جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس میں لکھتے جائیں گے، اور اس کی تطبیق، اس کی نمونے قرآن سے بتاتے جائیں گے آپ۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو قرآن کے ماہرین ہوں گے اور لوگوں کو قرآن سکھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ خود قرآن کے محتاج ہیں۔ فَلْيَكُنِ الطَّلَبُ طَلَبُ دِرَایَةٍ وَلَا يَكُنِ الطَّلَبُ طَلَبُ رِوَایَةٍ۔ ہم طلب درایت، خود سمجھنے کے لیے، خود عمل کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہماری طلب یہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں گے، یہ نہیں کہ کیا بولیں گے۔
طلبی روایت نہیں، طلبی درایت. ہاں ٹھیک ہے. تو جن کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن کا نسخہ مکمل ہونا چاہیے، بیاض والا. کیونکہ جو مشکل ترجمہ ہوتا ہے غریب القرآن جس کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو لکھواؤں گا کہ پہلے لکھو. مثلا سورۃ فاتحہ میں 11 الفاظ ایسے ہیں کہ وہ غریب میں آتے ہیں، وہ آپ لکھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوگی، پہلے ترجمہ کریں گے. اور علوم القرآن میں بہت کچھ آئے گا، اس سے آپ کو ایک چشمہ ملے گا جس سے قرآن میں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. عام طور پر جو قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ ایک مفسر کے چشمے میں پڑھایا جاتا ہے نا، کہ درس دینے والا ایک تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے، اسی طرح پڑھانے والا بھی ایک خاص تفسیر پڑھاتا ہے. تو ایک قرآن ہے، تفسیر قرآن نہیں ہے، ترجمہ قرآن بھی قرآن نہیں ہے. تو آپ قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے اور اس میں غور و فکر کریں گے. ایک مفسر کے چشمے میں آپ قرآن دیکھ رہے ہیں تو مفسر، جیسے میں نے عرض کیا، مفسر کبھی ماہر ہوتا ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی اہل سنت میں سے ہوتا ہے، کبھی شیعہ ہوتا ہے، کبھی وہ معتزلی ہوتا ہے. جس فن میں ماہر ہوتا ہے اس میں زیادہ آگے قرآن کو لے جاتا ہے، جس میں کمزور ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور وہ انسان ہوتا ہے، اس کی تفسیر میں خوبیاں بھی ہوتی ہے اور کمزوریاں بھی ہوتی ہے. اس کا منہج آپ کو سمجھنا ہے، جو اس کی خوبی ہے اس کو لینا ہے، اور جو کیا ہے خامی ہے اسے بچنا ہے. ایک لطیفہ سناتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں تفسیروں کے بارے میں. بعض ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. اس کو بولو بھائی یہ بات غلط ہے. کہتے تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا نا، کسی کمپنی میں کام کرتا تھا. تو اس کے گاؤں کے چودھری صاحب نے خط بھیجا اس کے پاس، کہا جی آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، آپ گھر تشریف لے کر آئے. آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی، آپ گھر آ جائے. وہ خط لے کے گیا مینیجر کے پاس، کہتے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، مجھے چھٹی دے دو. اس نے کہا بھائی آپ تو زندہ ہے، یا آپ کی بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں جی چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولتے. چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولتا ہے. کہتے ہیں نہیں مجھے چھٹی دو، میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. ہاں بھائی کیسے بیوہ ہو گئی، آپ زندہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں میں کچھ نہیں جانتا ہوں، چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو اب تفسیر میں ایک بات غلط ہوتی ہے، قرآن کے صریح خلاف ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی جھوٹ نہیں بولتا ہے. مثال کے طور پر جلالین شریف تو آپ سب نے پڑھی ہے نا. اچھا اس کا ایک منہج ہے، اس میں وہ کامیاب ہے. لیکن مثال کے طور پر ابلیس کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ابو الجن. ابلیس کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ وہ ابو الجن. اور قرآن کہتا ہے کان من الجن. قرآن کریم کہتا ہے کان من الجن، جنات میں سے ہے. جنات ابلیس کی اولاد نہیں ہے، جان کی اولاد ہے. والجان خلقناہ من قبل، اور انسان آدم کی اولاد ہے. تو اب کوئی کہے گا کہ جی یہ تو جلالین میں لکھا ہوا ہے. بھئی قرآن میں لکھا ہے من الجن اور وہ کہتے ہیں ابو الجن، تب کس کی بات مانے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا، تو تفسیر والا بھی انسان ہوتا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے.